بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 10. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا. قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا. اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے متعلق. یعنی روح کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، میرے رب کے حکم سے ہے. وَمَا أُوتِیتُم، اور نہیں تم دیے گئے، من العلم، علم سے، الا قلیلا، مگر تھوڑا. تمہارے پاس علم تھوڑا ہے، تم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، ادراک نہیں کر سکتے. صحیح بخاری شریف میں اس آیت کریمہ کے شان نزول میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ بعض یہود نے آپ سے سوال کیا روح کے متعلق. صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 125 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2794. یہود نے سوال کیا روح کی حقیقت. اس وقت اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ تم اس کی حقیقت نہیں پا سکتے، تمہارے پاس علم تھوڑا ہے. تو یہ آیت کریمہ اس سے پہلے بھی نازل ہو چکی تھی. یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، سورہ بنی اسرائیل. تو مکہ پاک میں یہ آیت کریمہ پہلے نازل ہو چکی تھی. پھر دوبارہ یہود کے سوال پر
اللہ پاک نے اسی آیت کریمہ کی نشاندہی فرما دی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی تو یہودی کہنے لگے اوتینا علما کثیرا، ہمیں تو بڑا علم دیا گیا ہے۔ اوتینا التورات ومن اوتی التورات فقد اوتی خیرا کثیرا، ہمارے پاس تورات ہے، بڑا علم ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت مبارک نازل فرمائی سورۃ الکہف میں، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، اگر سمندر سیاہی بن جائے اور اللہ رب العزت کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو وہ سیاہی تو ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ پاک کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اور وہ یہی کہتے رہے بار بار کہ ہمارے پاس زیادہ علم ہے، تو ہمارے پاس تورات ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے کلمات کو کوئی چیز نہیں پا سکتی، اگر سمندر ایک کی بجائے 7 بھی ہو جائیں اور ساری کائنات کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے تو اللہ رب العزت کے کلمات پھر بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انسان کا علم کیا ہے؟ تھوڑا ہے، الا قلیلا، بالکل تھوڑا ہے۔ اس لیے تم وحی کی جو اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے اس پر ایمان رکھو، اور روح کی جو حقیقت ہے اتنے سمجھو من امر ربی، اس سے آگے اللہ کے سپرد کر دو۔ وَلَئِن شِئْنَا، اور یقیناً اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تو لے جائیں وہ چیز جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف۔ قرآن کریم اگر ہم چاہیں تو لے جائیں، کاغذوں سے بھی اٹھا لیں اور اللہ کے بندوں کے سینوں سے بھی اٹھا لیں۔ ثم لا تجد لك به علینا وکیلا، پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے علینا، ہمارے خلاف، وکیلا، کوئی کارساز، کوئی حمایتی، کوئی مددگار ہرگز نہیں پاؤ گے۔ الا رحمتا من ربک، مگر یہ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اس کا فضل تیرے اوپر کبیرہ، بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ پھر اللہ پاک نے چیلنج دیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، آپ فرما دیجئے اگر جمع ہو جائیں انسان اور جن، عَلَىٰ، اس بات پر، أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ لائیں وہ اس قرآن کی مثل۔ پورے قرآن کریم کا بھی چیلنج دیا گیا، 10 صورتوں کا، ایک صورت کا بھی۔ لا یأتون بمثلہ، نہیں وہ لا سکتے اس کی مثل۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ بعض کے لیے مددگار ہو، جن بھی مل جائیں، انسان بھی مل جائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، تو اللہ رب العزت کے اس پاک کلام جیسا کلام ہرگز نہیں بنا سکتے، نہ وہ پیش کر سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بلا شبہ یقیناً صرفنا، ہم نے پھیر پھیر کر بیان کر دیا، مختلف انداز کے ساتھ اور مختلف صورتوں میں
مختلف اسلوب کے ساتھ للناس فی ھذا القرآن، لوگوں کے لیے اس قرآن کریم میں ایک مسئلہ اس کو کئی اسالیب کے ساتھ مختلف انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ شاید اللہ کے بندے کسی انداز کو ہی اپنا لیں۔ من کل مثل، ہر طرح کی مثال، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پس انکار کیا اکثر لوگوں نے، زیادہ لوگ، إِلَّا كُفُورًا، مگر انکار کرنے میں، کفر کرنے میں، کفر میں لوگ زیادہ جا رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے کفار کے مطالبے کا ذکر فرمایا، قسم قسم کے مطالبے کرتے، کبھی کہتے یہ جو ہمارے شہر کے قریب پہاڑ ہیں نا، ان کو پیچھے ہٹا دیا جائے تاکہ ہم زراعت کریں، زمین وسیع ہو جائے۔ کبھی کہتے یہ صفا پہاڑ ہے یہ سونے کا بن جائے، قسم قسم کے مطالبے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، انہوں نے کہا ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تیرے لیے حتیٰ کہ تفجرا، آپ جاری کر دیں، جاری کر دیں، چلا دیں، لنا، ہمارے لیے، من الارض، زمین سے، ینبوعا، چشمہ، ادھر مکہ پاک میں وہ پانی کا چشمہ جاری کرے نا ہمارے سامنے۔ او تکون لکا جنت، یا تیرے لیے کوئی باغ ہو، من نخیل، کھجوروں سے، و عنب، اور انگور سے، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور آپ جاری کر دیں نہریں ان کے درمیان تفجیرا، خوب جاری کرنا، باغ بنائیں، اس میں چشمے ہوں، نہریں ہوں، اور کھجوروں کا اور انگوروں کا اس قسم کا کوئی معجزہ دکھاؤ نا، پھر ہم ایمان لائیں گے، ورنہ نہیں۔ او تسقط السماء، یا تو گرا دے آسمان کو، کما زعمتا، جس طرح تم خیال کرتے ہو، علینا، ہم پر، کسفا، ٹکڑے، کوئی آسمان کے ٹکڑے ہی ہم پہ گرا دو۔ او تأتی باللہ، یا تم لے آؤ اللہ کو، والملائکۃ، اور فرشتوں کو، قبیلہ، سامنے، ہمارے سامنے لے آؤ اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو، اور فرشتہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہو، جو اعلان کرتا پھرے، ہر شخص کو بتائے لوگوں یہ اللہ کے رسول ہے، لوگوں یہ اللہ کے رسول ہے، ان کی بات مانو، اس طرح کا کوئی سلسلہ ہو تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا گھر ہو آپ کا، زخرف، سونے کا، سورت کا بھی نام زخرف، سنہری، سونے کا گھر ہو۔ او ترقی فی السماء، یا آپ چڑھ جائیں آسمان میں، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام پر قربان جائیں۔ اسی سورہ مبارک میں جہاں سے آغاز ہوا، سبحان الذی اسریٰ، اللہ تعالیٰ پاک ہے جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد الحرام سے المسجد الاقصیٰ، پھر آسمانوں تک۔ یہاں کفار کا مطالبہ کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ جائیں، فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو ہو سکتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا، نہ کوئی آسمان پہ جا سکتا ہے نہ کوئی چڑھ سکتا ہے۔ اسی صورت میں دونوں باتیں آ گئی، اپنی مرضی نہیں، اللہ کے حکم سے۔ ترقا، آپ چڑھ جائیں، فی السماء،
ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھیں، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے آپ کے چڑھنے پر، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، حتیٰ کہ آپ اتارے ہم پر کتاب جس کو ہم پڑھیں، ہمارے سامنے آپ کتاب لے کر آئیں، اور پھر کتاب بھی ہر آدمی کی الگ الگ، ایک شخص کو آپ ایک کتاب دے دیں، دوسرے کو دوسری، اور تیسرے کو تیسری، اس طرح ہم پھر پڑھے پھر ایمان لے آئیں گے۔ یہ جب سارے مطالبے ہو گئے تو اللہ کے حکم سے پیارے رسول علیہ السلام نے پھر جواب دیا، قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، آپ فرما دیجئے پاک ہے میرا رب، وہاں بھی سبحان اللہ ذی اسرا، یہاں بھی سبحان، جب سبحان چاہتے ہیں اللہ پاک تو لے جاتے ہیں، جب نہیں چاہتے اللہ پاک تو کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ حل کنت الا بشرا رسولا، نہیں میں مگر ایک بشر رسول، اللہ کا رسول ہوں، میں الہ نہیں، اور نہ میں اپنی مرضی سے آسمان پہ چڑھ سکتا ہوں، نہ میں کوئی باغ اور چشمے جاری کر سکتا ہوں، یہ کھجوروں کا باغ ہے، یہ انگور کا باغ ہے، اور نہ میں کوئی پہاڑ سونے کے بنا سکتا ہوں۔ حل کنت الا بشرا رسولا۔ رکوع نمبر 11، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، اور نہیں روکا لوگوں کو، أَن يُؤْمِنُوا کہ وہ ایمان لائیں، اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى جب آئی ان کے پاس ہدایت، إِلَّا أَن قَالُوا مگر انہوں نے کہا، کیا بَعَثَ اللَّهُ بھیجا اللہ پاک نے، بَشَرًا رَسُولًا بشر کو رسول بنا کر۔ یہ رکاوٹ سامنے آ گئی کہ ہم ایک بشر کو رسول مانیں جو ہماری طرح کھاتے پیتے چلتے پھرتے، جن کے ماں باپ ہیں، ساری عزیز داریاں رشتہ داریاں، تو یہ بہت بڑی ایک رکاوٹ پیش آ گئی۔ الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ پاک نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج دی ہے؟ یہ اس وقت بھی رکاوٹ تھی، آج بھی رکاوٹ ہے کہ رسول بشر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، آپ فرما دیجئے اگر ہوتے فی الارض زمین میں ملائکہ اللہ کے فرشتے، یمشون وہ چلتے، مطمئنین رہنے والے، چلنے والے رہنے والے، اگر فرشتوں کی طرف کوئی رسول آتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ضرور اتارتے آسمان سے فرشتہ رسول۔ انسانوں کی طرف رسول آیا تو بشر ہی آنا، اگر فرشتوں کی طرف رسول آتے تو فرشتوں میں سے آ جاتے۔ اگر اللہ کی زمین پر فرشتوں کا رہنا سہنا ہوتا، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم آسمان سے فرشتہ رسول بنا کر نازل فرما دیتے۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، آپ فرما دیجئے اللہ کافی ہے
شہیدہ گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، بے شک وہ بعبادہ اپنے بندوں کے ساتھ خبیرم بصیرا بہت زیادہ خبر رکھنے والا، بصیرا سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے حالات سے خوب واقف ہے۔ انسانوں کے لیے انسانی رسول آنا چاہیے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، فَهُوَ الْمُهْتَدِ، بس وہ تو ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ، آپ ہرگز نہیں پائیں گے ان کے لیے مددگار، من دونہ، اس اللہ کے علاوہ۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا، اور ہم اکٹھا کریں گے، ہم اٹھائیں گے قیامت کے دن، علی وجوہہم، ان کے چہروں پر، عمیا اندھے، وبکما اور گنگے، وصما اور بہرے، اندھے گنگے بہرے، چہروں کے بل، چہرہ نیچے ہے اور ٹانگیں اوپر ہے، اس طرح چل رہے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، لوگ اپنے چہروں پر کس طرح اکٹھے کیے جائیں گے؟ اپنے چہروں پر، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الیس الذی امشاہ علی الرجلین فی الدنیا قادرا علی ان یمشیہ علی وجہہ یوم القیامہ۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4760، صحیح مسلم حدیث نمبر 2806۔ اللہ پاک کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ لوگ اپنے چہروں پر کس طرح چلیں گے؟ تو فرمایا، الیس الذی امشاہ، کیا وہ اللہ جو انسانوں کو پاؤں پہ اور ٹانگوں پہ چلاتا ہے، وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انسان کو چہرے پر چلا دے، چہرے کے ساتھ چلتا جا رہا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ جب انسان اپنے چہرے پر چلے گا کیا عجیب صورتحال ہوگی۔ چہرے کے ساتھ چل کے جا رہا ہے، علی وجوہہم عمیا، اندھے، وبکما، گنگے، وصما، بہرے، اس طرح، ایسی حالت میں، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جہنم ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی بجھنے لگے گی، جب آگ جہنم کی ہلکی ہونے لگے گی، بجھنے لگے گی، زدناہم سعیرا، ہم زیادہ کر دیں گے ان کو بڑکنے میں، ہم زیادہ تیز کر دیں گے اور بڑکا دیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، یہ ان کا بدلہ ہے، اس وجہ سے انہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا،
اور انہوں نے کہا اَإِذَا كُنَّا، کیا جب ہم ہو جائیں گے، عِظَامًا وَرُفَاتًا، ہڈیاں اور ریزہ ریزہ، رفاتا ریزہ ریزہ، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا ہم اٹھائے جانے والے ہیں نئے سرے سے، مبعوثون اٹھائے جائیں گے، خلقاً جدیدہ نئی تخلیق نئے سرے سے، یہ سوال کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی بار دیا ہے کہ وہ پروردگار جس نے پہلی بار پیدا فرمایا ہے تو دوسری بار کھڑا کرنا وہ تو پہلے سے آسان ہے، کوئی بھی چیز ہے اس کا پہلا پیس مشکل ہوتا ہے نا، آگے تو آسانی ہو جاتی ہے۔ اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، ان اللہ الذی، بے شک وہ اللہ، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ قادر ہے کہ پیدا کرے ان کی مثل، دوبارہ ان کو پیدا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دے۔ وجعل لہم اجلا، اور بنایا لہم ان کے لیے اللہ پاک نے اجلا ایک وقت مقرر، اجل وقت مقرر، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، فأبى الظالمون الا کفورا، پس ابى الظالمون، انکار کیا ظالموں نے، الا کفورا، مگر کفر میں، سوائے کفر کے، کفر کے علاوہ ہر چیز کا انکار کر دیا، حق کا انکار کر دیا، اللہ کے کلام کا اور اللہ کے رسولوں کی دعوت کا۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا، آپ فرما دیجئے لو انتم، اگر تم، تملکون مالک ہوتے، خزائن رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے، اگر تم ان کے مالک ہوتے، اذا لامسکتم، تو اس وقت تم روک لیتے خشیۃ الانفاق، خرچ ہو جانے کے ڈر سے، کہیں ختم نہ ہو جائے، کہیں سلسلہ رک نہ جائے، وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان بہت بخیل ہے، قتورا بخیل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جس وقت سے کائنات کو پیدا کیا ہے، دن کے وقت بھی خرچ کر رہے ہیں اور رات کو بھی، رات میں بھی اور دن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی خرچ کر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں، ید اللہ ملآ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، لا یغیضھا سحاء اللیل والنہار، دن کے وقت خرچ کرنا یا رات کے وقت خرچ کرنا، اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ تو جب سے یہ نظام قائم ہے، اللہ تعالیٰ خرچ کر رہے ہیں، اس بات کا کوئی خطرہ نہیں کہ ختم ہو جائے، بلکہ ان خزانوں ختم ہونا تو دور کی بات ہے، کوئی کمی بھی واقع نہیں ہوئی، ذرہ بار بھی کمی واقع نہیں ہوئی، لیکن انسان نہ شکرا ہے، بخیل ہے، بخل کرتا ہے۔ اور اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانوں کا مالک بنا دیا جائے تو پھر وہ روک دے، بند کر دے، خشیۃ الانفاق، خرچ ہو جانے کے ڈر سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی
ہم سب کو اپنی پررحمت کتاب پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔